الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم محترم مکرم معزز ذی وقار بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو یہاں جمع فرمایا ہے اور ایسی بابرکت مجلس میں اللہ جمع فرمایا اور کچھ دین کی اہم گزارشات، دین کی باتیں سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے حد شکر اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی صلاحیت ہم سب کو نوازا ہے۔ بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے مخلوقات کی گنتی کی جائے احادیث اور قرآن کی روشنی میں تو پتہ چلتا ہے کہ 18,000 مخلوقات اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائے۔ ان 18,000 مخلوق میں اللہ تبارک و تعالی حضرت انسان کو سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ بنایا ہے، اور جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا وہ ہم تمام جانتے بھی ہیں، اور اعلیٰ چیز کو جو بھی اللہ تعالی عنایت فرمایا ہے وہ اعلیٰ ہی عطا فرمایا ہے۔ تاریخ اٹھا کر کھنگالیے تو آپ کو پتہ چلے گا، اللہ نے ہمیں پیغمبروں سے نوازا تو وہ بھی اعلیٰ جماعت ہے، اللہ نے صحابہ دیا تو وہ بھی اعلیٰ ہے، کتابیں عطا فرمائی تو وہ بھی اعلیٰ ہے، اور اللہ کی اہم عبادت گاہ ہمیں جیسے مساجد، مدارس، خانقاہیں، دینی درسگاہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا، اور دیکھا جائے تو وہ بھی اعلیٰ ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اتنے اعلیٰ چیزوں کا ہمارے لیے میسر فرمایا ہے
تو ہمارا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، ہماری تعلیم، ہمارا رجحان، ہمارا فکر، ہماری سوچ بھی اعلیٰ ہونی چاہیے۔ کلام پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ ہم نے انسان کو قرآن پڑھنا سکھایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشیاء کے نام یعنی چیزوں کے نام اور دیگر جو کتابیں ہیں یا اور بھی مختلف چیزیں جو اس وقت سے آج تک تھی، اللہ تعالیٰ انہیں دھیرے دھیرے سکھاتے چلے گئے۔ اور آپ جو ہے اندازہ لگا کر دیکھیں، اگر مکہ کو دیکھا جائے تو اشہر البلاد ہے، شہروں میں سب سے مشہور شہر ہے۔ مدینہ طیبہ کو دیکھا جائے تو وہ بھی اشہر البلاد ہے۔ اور یہ علم کا جو ذخیرہ ہے یہ زمینی چیز نہیں ہے، یہ آسمانی چیز ہے، اور من جانب اللہ ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ تو اسی لیے علم کا مرتبہ تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ اور آج کے ماحول میں ہمارا رجحان اور ہماری سوچ فکر یہ ہو گئی ہے کہ تعلیم جو ہے اس کو اصل جو تعلیم سمجھتے ہیں، یونیورسٹیوں، کالج، اسکولوں کی تعلیم کو اعلیٰ تعلیم سمجھتے ہیں۔ پڑوسی ملک میں ایک بہت بڑے عالم ہیں، ایک وقت میں ان کے پاس چند خطوط آئے، اس میں سے ایک خط بڑا اہم تھا، اور وہ تھا دعوت نامہ۔ کسی جلسے میں، کسی محفل میں ان کو بلانے کا ایک دعوت نامہ ارسال کیا گیا۔ حضرت جب اس خط کو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ مستورات کے لیے الگ انتظام ہے، بڑوں کے لیے الگ انتظام ہے، اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس کے لیے الگ انتظام ہے، اور اعلیٰ تعلیم والوں کے لیے الگ انتظام ہے۔ حضرت کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اعلیٰ تعلیم کیا ہے، کیونکہ انہوں نے جو مختصراً جو تحریر فرمائی تھی اسٹوڈنٹس کا، علماء کا، اکابر کا، ان کا نام لے لے کر لکھ دیے کہ علماء کے لیے الگ ہے، مستورات کے لیے الگ ہے، طلباء کے لیے الگ ہے، عوام کے لیے الگ ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے الگ انتظام کیا گیا، اور نمبر بھی دیا گیا تھا۔ حضرت جو ہے فوراً فون لگائے اور ان سے پوچھا کہ اعلیٰ تعلیم کیا ہے، اور جو آدمی دعوت نامہ بھیجا ہے وہ بھی عالم، اور جس کو بھیجا گیا وہ بھی عالم ہے، بلکہ سید العلماء کہا جا سکتا ہے۔ بہت سے اکابر رمضان اور شعبان کے مہینے میں ان سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے دور دراز ملکوں سے سفر کر کے وہاں آتے ہیں۔ علامہ مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب بہت بڑے امت کے خیر خواہ اور بہت بڑے عالم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا علوم سے نوازا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس کا۔ ان کے استاد بہت بڑے عالم تھے، علامہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے استاد ہیں، اور حضرت مولانا منظور احمد مینگل صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علوم دینے کے ساتھ ساتھ خوف خدا بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمایا تھا۔ علم کا آ جانا، علم کا سینوں میں بھرا رہنا یہ کمال نہیں ہے۔ شیطانوں کے پاس بھی علوم کے ذخیرے تھے، لیکن خوف خدا، حکم الہی کی پابندی ان کے اندر نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کو اس انداز میں اللہ کا ڈر اور اللہ کی معرفت عطا فرمائی تھی۔ سینکڑوں شاگرد ہیں، ہزاروں سفر کر چکے، لیکن ہر بیانات کے اندر حضرت کا مزاج یہ ہے کہ وہ ہنستے ہنساتے ہیں۔
بہت سے لوگوں نے اتنے بڑے بڑے علماء پر بھی اعتراض کر بیٹھے. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. انبیاء کو نہیں چھوڑے تو علماء کیا چیز ہے؟ انبیاء پر بھی اختلافات، انبیاء پر تبصرے، انبیاء پر طعنے، انبیاء کو مجنون دیوانہ کہا گیا. امت نے کس کو نہیں چھوڑا؟ تو اسی طریقے سے ڈاکٹر منصور احمد مینگل صاحب وہ ہنسنا ہنسانے سے جو ہے بیانات کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو بھی بات ہو اثر جلدی کر جائے. آپ دیکھے ہوں گے کہ وہ جو آدمی نصیحت کرتا ہے اگر وہ غصے سے نصیحت کرتا ہے تو آدمی کیئرلیس ہو جاتا ہے، اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا ہے. ہاں اگر وہ آدمی بڑا ہے تو اس کے بڑاپن ہونے کی حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے وہ صرف سامنے بیٹھ کر جو ہے سر ہلاتا رہے گا، جی جی کرتا رہے گا، لیکن اس کے دماغ کے اندر اگر کھنگال کر دیکھا جائے تو کچھ بھی وہ ذخیرہ جمع نہیں کرے گا. کیونکہ مزاج سمجھانے والے کا، داعی جو دعوت دیتے ہیں، ان کا مزاج نرم ہونا چاہیے. جب مزاج نرم ہوگا تو گرم باتیں بھی نرمی سے سمجھ میں آ جائیں گی. تو حضرت نے ہنستے ہنساتے ہوئے جو ہے بہت سارے کلمات کہتے ہیں اور بہت ہی اہم گفتگو حضرت فرماتے ہیں. تو لوگوں نے اعتراض کر دیا. یہ بات پہنچی ان کے استاد مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اگر میرا شاگرد منظور ہنسنا ہنسانا اگر چھوڑ دے تو خشیت الہی، خوف خدا سے اس کا سینہ پھٹ جائے گا، اس کا دل پھٹ جائے گا. کتنی بڑی بات ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عزت، رفعت، بلندی، ترقی جو عطا فرماتے ہیں وہ علوم نبوت کی وجہ سے عطا فرماتے ہیں. ہمارا ذہن اور رجحان اسی طرف چلا گیا کہ بھئی اہم تعلیم، اعلیٰ تعلیم، کالج، یونیورسٹیوں کی تعلیم، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں. وہ بھی تعلیم ہے، وہ بھی ہنر ہے، اس کو بھی سیکھنا چاہیے، اس کو بھی دل میں بسانا چاہیے، اس سے بھی لوگ دین کو پھیلاتے ہیں. لیکن جو اصل علم اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے اتارے اس کا مرتبہ ہمارے دلوں کے اندر بہت زیادہ ہونا چاہیے. حضرت کے پاس جب وہ خط پہنچا تو اس میں اعلیٰ تعلیم لکھا ہوا تھا. حضرت نے پوچھا تو بتانے والے نے جو عالم تھے وہ بتایا کہ اعلیٰ تعلیم سے مراد جو ڈگریاں پاس کیے ہوئے ہوں، بی کام پڑھے ہوئے ہوں، ایسے لوگ. حضرت اسی وقت وہ اس خط کو پھاڑ کر پھینک دیا اور کہنے لگے میں تو اعلیٰ تعلیم والوں میں سے نہیں ہوں، وہی ذلیل لوگوں میں سے ہوں جس کو آپ ذلیل سمجھتے ہیں. یہ وہی ہوا. اور اس سے پتا چلا کہ اس نے صرف علماء کی ناقدری نہیں کی، اس نے علم کی ناقدری کی ہے. جو علم اللہ تبارک و تعالی اپنے قول سے، اپنی زبان سے عطا فرمایا ہے. قرآن اللہ تبارک تعالی کی زبان ہے، اللہ سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جمع کیا گیا ہے. اس کو علم کہتے ہیں، اس کو قرآن کہتے ہیں، اور اس کو اصل تعلیم اور بنیاد اور اساس سمجھتے ہیں. اور علم کو وہی آدمی بلند پایا مقام سمجھے گا جس کا ذہن بھی اعلیٰ ہو، جس کا دماغ کی سوچ میں بھی اعلیٰ ہو. آپ سوچ کر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس علم کو ہمارے تک پہنچانے میں جس چیز کا بھی استعمال کیا ہے وہ اعلیٰ چیز کا ہی استعمال کیا ہے. علم نکلا اللہ تبارک و تعالی سے جو رب العلا ہے، بلند مقام والا. تو وہاں بھی علو کہتے ہیں اعلیٰ سے زیادہ تفضیل کا صیغہ ہے. اس کو علماء سمجھیں گے. اس میں تفضیل کہتے ہیں کسی چیز میں انتہائی قسم کی بڑھوتری ڈالنے کو. تو رب العلا کی طرف سے یہ علم آیا، اور جب لانے والے ملائکہ کے سردار اشہر الملائکہ، ملائکہ میں جو مشہور تھے، وہ لے کر آئے. کس شہر میں لایا گیا؟ اشہر البلاد، جو شہروں میں سب سے اعلیٰ. اور کس نبی پر لایا گیا؟ تو
اشہر الانبیاء جو نبیوں میں مشہور، سید الانبیاء جو نبیوں کے سردار، اور کن کے تک لے کر آیا گیا؟ اعلیٰ انسانوں تک کے لیے لے کر آیا گیا۔ آج لوگ مدارس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، علماء کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، علماء کو ناقدری کی نگاہ سے، علم کو بے قدری کی نگاہ سے۔ اگر کہیں پوسٹر لگا ہو اور اس میں لکھا ہو کہ فری ایڈمیشن فرسٹ پی یو سی سیکنڈ پی یو سی والوں کے لیے، تو آپ دیکھے ہوں گے قطار در قطار لوگ لائن لگا کر وہاں کھڑے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ ان کے سینوں کے اندر اس کا مقام ہے، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جو علوم ہے یہ صرف دنیا تک محدود ہے، اور یہ علوم دنیا سے ہی آیا ہے اور دنیا میں ہی فنا ہو جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، کہ انسان کی جہاں سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ تبارک و تعالی کی تدبیر کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ علم کے پہاڑ تھے، وہ علم کے سمندر تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا دریا سمندر ہوں، شہر ہوں، اور علی اس کے دروازہ۔ اتنا علم ہونے کے باوجود بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علمنی حرفا واحدا، علمنی حرفا واحدا ان شاء باع و ان شاء استخدم، جس نے مجھے ایک حرف بھی علم سکھایا وہ چاہے تو مجھے زندگی بھر غلام بنا کر رکھ لے، چاہے مجھے بیچ کر کھا لے۔ یہ علم کا مقام بتایا ہے۔ بھائیوں، یہ علم صرف دنیا تک نہیں، علوم نبوت دنیا میں، قیامت میں، عالم برزخ میں، عالم ارواح سے آیا ہے اور جنت تک ہی واپس لے کر جائے گا۔ اور جن جن سینوں کے اندر یہ علوم ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے درجات کو، ان کے مرتبے کو ہم بلند کرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ کسی اسکول کا، کالج کا پرنسپل جب آتا ہے، یا کوئی منسٹر، کسی ایم ایل اے آتا ہے، کسی ملک کا بڑا آتا ہے، تو لوگ اس کا احترام اتنا نہیں کرتے جتنا کسی عالم کے آنے پر احترام کرتے ہیں۔ وہ کون کرتے ہیں؟ جس کے دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت ہو، علم کی محبت ہو، علم کی حلاوت اس کے سینوں کے اندر دوڑ رہی ہو، وہی آدمی اس کی قدر کر سکتا ہے۔ اور یہ انسان کو علم کی طرف لے جانے کے لیے ایک ذریعہ ہے، اللہ نے ایک ذریعہ بنایا ہے۔ ایک وقت میں ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ جو ہے اشرفیوں سے بھرا ہوا، یعنی سونا چاندی سے بھرا ہوا ایک تھیلی لے کر استاد کے پاس گئے مدرسے میں، کیونکہ اس بادشاہ کا لڑکا اس مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ تو جب استاد کو وہ ہدیہ پیش کیا گیا کہ آپ میرے بچے کو اتنی محنت سے پڑھاتے ہیں اور دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے یہ ہدیہ جو ہے چند مختصر ہدیہ میں پیش کرتا ہوں، حضرت جی اس کو قبول فرما لیجیے۔ جب حضرت نے اس تھیلی کو دیکھا، کھول کر دیکھا تو سونا چاندی اشرفیوں سے بھرا ہوا۔ حضرت جو ہے اتنا سونا اور اتنا ذخیرہ نہیں دیکھے تھے، علماء اس میں زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ تو جب کھول کر دیکھے تو وہ پریشان ہو گئے اور ان کے ہاتھ کانپنے لگے اور کہنے لگے بادشاہ جی، آپ چھوٹے سے کام کے لیے، آپ کا بچہ میرے پاس پڑھ رہا ہے، دینی مدرسوں میں پڑھا رہا ہوں، چھوٹے سے کام کے لیے آپ اتنے بڑے انعامات سے نواز دیے۔ بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ بادشاہ جو ہے حضرت کے ہاتھ سے وہ تھیلی زور سے چھینا، بے ادبی کے ساتھ چھینا، اور کہہ کر چلا گیا کہ میرے بچے کو کل وہاں سے بھیج دیجیے، ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس تعلیم حاصل کرنے کی۔ استاد حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، بھائی بادشاہ آیا تھا اور اتنا سارا ہدیہ مجھے پیش کیا، میں تو کچھ گالی بھی نہیں دیا، اس کو دھکے بھی نہیں مارا، اس کا احترام کیا، اس کے اشرفیوں کا میں
عزت دیا کہ بھئی اتنے زیادہ پیسے، اتنے زیادہ سونا چاندی لے کر آئے ہو، میں تو کچھ خراب کام نہیں کیا۔ حضرت پریشان ہو گئے، دوسرے دن بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور کہنے لگے بادشاہ سلامت، کیا ماجرا ہے؟ آپ اتنا خوشی خوشی آئے اور اتنا ناراض ہو کر مجھ سے چلے گئے اور اتنے خراب انداز میں آپ نے جھنکا کر گیا، کیا ماجرا؟ بچے کو ہی بلا لیا، بچے کو ہی پڑھنے نہیں بھیجے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ تمہارے دل کے اندر علم کی بڑھوتری کا مقام نہیں، تم علم کو اہمیت نہیں سمجھتے ہو۔ علم اتنا اونچا درجہ ہے، چند اشرفیوں کو تم نے کہا کہ بہت بڑا پیسہ دے دیا، تو اس کا مطلب تمہارے دل کے اندر اشرفیوں کا مقام ہے، سونے چاندی کا مقام ہے۔ تو جس کے دل کے اندر سونے چاندی کا مقام ہو، اشرفیوں کو زیادہ بڑا مقام والا چیز سمجھتا ہو، تو پھر ایسوں کے پاس علم کیا حاصل کروائیں گے؟ ضرورت نہیں تعلیم حاصل کروانے۔ آج سے ہمارا بچہ بالکل آپ کے پاس پڑھنے نہیں آئے گا۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ والے۔ دیکھو یہاں پڑھانے والے عالم تھے، مدرسے میں دین کی تعلیم وہ پڑھاتے تھے، علوم نبوت سکھاتے تھے، اور وہاں ایک عوام جاہل بادشاہ، لیکن اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت، اس کے دل کے اندر علم کی محبت کتنی زیادہ تھی۔ اس وقت وہ حضرت کو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی مجھے بہت افسوس ہے اور مجھے بہت ڈھنگ سے رہنا پڑے گا۔ اس وقت انہوں نے توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی، اور اس کے بعد پتہ نہیں وہ واقعہ ویسے ہی رہ گیا یا وہ بادشاہ کو بلا کر پھر سمجھا بجھا کر اپنے اس کے بچے کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بلائے، یہ تو نہیں معلوم۔ تو بھائیوں، اس سے پتہ چلتا ہے ہمارے بچوں کے اندر دین کی تعلیم سکھانا بہت ضروری ہے۔ اور یہ دین کی تعلیم ہم ایسے جگہات میں گئے ہیں، ایسے موقع دیکھے ہیں، منبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں میرے آنکھوں میں آنسو بھر گئے جب وہ واقعات، وہ لمحات میں دیکھا، باپ کا جنازہ ہے، بیٹا پڑھانے کے قابل نہیں، باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، بیٹا سورہ اخلاص پڑھنے کے قابل نہیں ہے، اس کو پڑھ کر بخشنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ باپ جو دھوپوں میں، گرمیوں میں، سردیوں میں اس کے لیے دوڑ دھوپ کیا، گالیاں سنا، دھکے کھایا، جتنی پریشانی مشقتیں اس نے اٹھایا میرے بچے کو پالنے کے لیے، پوسنے کے لیے، کتنا مشقت اس نے اٹھا کر بچے کو پالا پوسا، اور بچہ جوان ہو گیا، باپ بوڑھا ہو گیا، اور مرنے کے بعد اس کو پڑھ کر بخشنے کے قابل نہیں ہے۔ ایسے ہی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو علماء کی ناقدری کرتے ہیں۔ بھائیو یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب دنیا کے اندر دنیا والے علماء کی ناقدری کریں گے، علماء کی بے عزتی کریں گے، علماء کو کم تر نگاہ سے دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے علماء کو آسمانوں پر اٹھا لیں گے اور اس کے بعد دنیا کو تباہ کر دیں گے۔ یہ علوم کی برکت ہے جو سورج کی شعاعوں سے ہم گرمی حاصل کرتے ہیں، یہ علوم کی برکت ہے جو چاند کی چاندنی ہمیں محسوس ہوتی ہے، یہ علوم کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہواؤں کے نظام کو چلا رہے ہیں، یہ علوم کی برکت ہے جو آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کا انتظام کرتے ہیں، یہ علوم کی برکت ہے کہ آج ہم ٹھنڈی سانسیں لے کر عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، یہ علوم کی برکت ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر قال اللہ قال رسول اللہ کی صدائیں پھوٹتی ہیں۔ بھائیو علماء کی ضرورت انسان کو کب ہوتی ہے؟ بہت مجبوراً، جیسے انسان کو لائسنس بنانا ہو یا کچھ بھی کام کروانا ہو تو ایجنسیوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایڈوکیٹ کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو اسی طریقے سے علوم جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بابرکت چیز ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء ہمیں میسر فرمایا، 1.25 لاکھ صحابہ میسر فرمائے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ علوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے عالم میں علماء کے دلوں کے اندر، علماء کے سینوں کے اندر ڈال کر
گلی گلی میں چپا چپا کونوں کونوں میں اللہ تبارک تعالیٰ دین کو پہنچایا ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ علماء کی ناقدری کرنے سے کیا ہوگا؟ علماء فرمائے ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے اور جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے. اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیں گے جہاں علماء کی ناقدری کی جاتی ہو. اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ کر سکتے ہیں جہاں ائمہ مؤذنین حضرات کی ناقدری کی جاتی ہو. یہ ایسے معزز ترین لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں اپنا اتنا بابرکت علم جو زبان خدا سے نکل کر آئی ہے، اللہ ان کے سینوں سے علوم سے سجایا ہے. اگر یہ بے قدر انسان ہوتا، کمتر انسان ہوتا اور اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو آپ دیکھیں ہیں لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا کے اندر محلوں میں، گاؤں میں، قریوں میں، شہروں میں ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم سے نوازتے ہیں. جس کو علم سے نواز دیا گیا سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقرب بنتا ہے. اور اپنے سینوں کے اندر اللہ کے لیے علوم نبوت سیکھنے کے لیے جذبہ پیدا کرو. انگلش جو سیکھتے ہیں، اسکولوں کی جو اتنی اہمیت دیتے ہیں، اتنا اہمیت اگر تم علم حاصل کرنے کے جگہات کو دیتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری دین دنیا دونوں چمکا کر رکھ دیں گے. اور یہ وہ علوم ہیں جو آپ کو دنیا تک نہیں، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا. اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ علوم کام آئیں گے. اللہ جب ناراض ہوں گے، اللہ جب قیامت کے دن غصے میں ہوں گے تو اس وقت ایک آدمی کا نامہ اعمال ہے، جن کے نامہ اعمال کو جب پیش کیا جائے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس نامہ اعمال کو دیکھ کر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. میدان حشر میں ایک ہلچل ہوگا، ایک آواز ہوگی. کون شخص ہے وہ جس کے اعمال نامے کو دیکھ کر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو رہا ہے؟ پتہ کیا گیا تو دیکھا گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اعمال نامے کو دیکھ کر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو. اور معلوم کیا گیا، رہتی دنیا تک جانتی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے ہر حکم پر لبیک کہہ کر حاضر ہونے والی شخصیت تھی. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کا سفر کیے، آسمانوں کی بلندیوں پر گئے، اللہ سے ملاقات کی اور وہاں سے اسی رات جب واپس آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کر کہنے لگے کہ میرے سامنے بیٹھ جاؤ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دو زانو جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس انداز میں بیٹھ گئے. یہ استاد اور شاگرد ہیں. تو جب بیٹھ گئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق میں ایک رات میں معراج کا سفر کیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا اللہ کے رسول. اللہ کے قریب پہنچا، اتنا قریب پہنچا کہ اللہ کے اور میرے درمیان 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ نگاہ تک نہیں اٹھے. صدقت یا رسول اللہ. 7 آسمانوں کی اللہ سیر کرائی. صدقت یا رسول اللہ. جنت اور دوزخ دکھایا گیا. صدقت یا رسول اللہ. جنت میں ان لوگوں کا مقام دکھایا گیا جن کے اندر علوم ہوتے ہیں، جو علم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، صحابہ کی، انبیاء کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. ان کا مقام اللہ تبارک تعالیٰ مجھے دکھائے. صدقت یا رسول اللہ. انبیاء کے خلاف، علماء کے خلاف، صحابہ کے خلاف باتیں کرنے والوں کا انجام جہنم میں مجھے دکھلایا گیا. صدقت یا رسول اللہ. اسی رات مجھے واپس لے کر آیا گیا. صدقت یا رسول اللہ. ہر بات میں لبیک کہہ کر حاضر ہوں. یہ استاد اور شاگرد ہوں. اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ استاد پڑھانے والا، اس کا مقام تمہارے بچوں کے سینوں کے اندر ڈالنا چاہیے.
آج کے ماحول میں ایسا ہو گیا کہ استاد ایک مار دے، استاد کو گالیاں دینے کے لیے آتے ہیں، اور بہت سے جگہ دیکھا گیا، حالات کھنگال کر آپ دیکھیے، استاد کو شہید تک کر دیا گیا، مار دیا گیا اس کو جان سے۔ جو اللہ کے علم، اللہ کا علم، اللہ کے پیغمبر کا علم سکھاتا ہو، اس کا مقام چاقو چھری پہ کر دیے لوگ۔ سوچ کر دیکھنا چاہیے ماں باپ، بچوں کو ہم بھی گھر میں مارتے ہیں، ہم بھی گالیاں دیتے ہیں، ہم بھی دھکے مارتے ہیں، ہم بھی جو ہے اس کو الٹا سیدھا کہتے ہیں۔ اگر کبھی کبھی غصے میں استاد بھی کہہ لے تو ہمیں برداشت کرنا چاہیے۔ جو ماں باپ برداشت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ علم کی نورانیت کو سمجھتے ہیں۔ شکوت الی بقیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطى لعاصی۔ علم اللہ کا ایک نور ہے، اور کئی ہفتہ پہلے آپ کو بتایا نور کس کو کہتے ہیں، وہ بتایا تھا۔ تو علم اللہ کا نور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور کو نورانی دل والوں کے اندر اتارتے ہیں۔ جس کا سوچ بھی نورانی ہو، جس کا دماغ نورانی ہو، جس کو علوم سے محبت ہو، علماء سے محبت ہو، ایسے لوگوں کے سینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اتارتے ہیں۔ اس لیے عوام کو چاہیے کہ علماء کے خلاف باتیں نہ کیا کریں۔ عالم جیسا بھی ہو، عالم ہوتا ہے، ائمہ کے خلاف بات نہ کیا جائے۔ جب آدمی علماء کے خلاف بات کرنے لگا تو سمجھو کہ وہ اپنے مقتدا، اپنے پیشوا، اپنے امام کو پیچھے کر رہا ہے، خود آگے بڑھ رہا ہے، اور آپ کی نماز تک اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگی جب آپ امام کے پیچھے نہ پڑھیں۔ امام کے آگے اگر نماز پڑھیں گے آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اس سے پتا چلا کہ سکھانے والا، چاہے دین سکھانے والا ہو یا کوئی اچھے معاملات، اچھے اخلاق سکھانے والا ہو، اس کا مقام اتنا رکھنا چاہیے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ حضرت علی کیوں کہا کہ اگر ایک حرف کسی نے مجھے سکھایا، غلام بنا کر رکھے۔ معمولی چیز ہے غلام بننا، نوکر بننا۔ اور خلفائے راشدین میں سے حضرت علی، جب انہوں نے اتنا بڑا مقام، حضرت علی جو ہے چھوٹی سی بات ایک بھنگی کچرا چننے والے سے سیکھا۔ حضرت علی نے کہا کہ بھائی کتا کب بالغ ہوتا ہے؟ تو اس کچرا چننے والے نے بتایا کتا جب ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرنے لگے تو سمجھو کہ یہ بالغ ہو گیا۔ اس کے بعد سے حضرت علی رضی اللہ عنہ جب بھی وہ بھنگی آتا ادب سے کھڑے ہو جاتے اس کے پاس۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی خلفائے راشدین میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ کی شخصیت کا کیا کہنا کہ اللہ نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت جنہیں دے کر کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ اللہ سے، اللہ ان سے راضی ہے۔ جنت کی سرٹیفکیٹ، سند جس کو مل گیا ہو، وہ آدمی سے کھڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا خبردار، جس نے بھی علم سکھایا چاہے وہ ایک حرف ہی کیوں نہ ہو، اس کا مقام آسمانوں کی بلندیوں پر ہوتا ہے۔ جب آدمی علماء کی ناقدری کرتے ہیں، اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے، ہل جاتا ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ کس گاؤں کے اندر، کس قبیلے کے اندر علماء کی ناقدری کی جاتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ وہاں سے اس عالم کو اٹھا کر آسمانوں پر بلا لیتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں اسی جگہ رہنے کی۔ اور یاد رکھو بھائیوں، جب علماء ختم ہو جائیں گے تو دین ختم ہوتا چلا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ عالم کا مرنا ایک عالم کا مرنا ہے۔ جب یہ عالم لوگ مر جائیں گے، علماء مر جائیں گے، تمہیں کفن پہنانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، تمہارا نکاح پڑھانے والا بھی کوئی نہیں میسر نہیں ہوگا، تمہیں پڑھ کر بخشنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، تمہارے معاملات معاشرات کو سدھارنے والا بھی کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب تک تم علماء کی محبت اپنے سینوں کے اندر ڈالو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمہارا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ بڑھاتے چلے جائیں گے۔ تو بھائیو، آج سے یہ نیت کر کے اٹھو کہ ہمیں علوم سے محبت کرنا ہے، علماء سے محبت کرنا ہے، علماء کی قدر کرنا ہے، علماء سے بغاوت نہیں رکھنا ہے، علماء سے دشمنی نہیں رکھنا ہے۔ انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے،
معافی تلافی کر کے جیسا ان سے معاملات تھے ویسا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی نورانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر بچے کو، ہر ماں باپ کے بچے کو عالم، حافظ، قاری، مفتی بنائے اور دین کا داعی بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.